बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी रात जिस रात में इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा, कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि शबे बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए अमाल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन अहम फैसले किए जाते हैं और अगर खुदा ना खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इन तमाम तार मालूमात को जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एक स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात का माना है बरी होना, चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का इकरार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसीलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यसार रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। दोस्तों, शबे बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह से अल्लाह ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर फरमाई, एक शबे बारात और दूसरी शबे कदर। इंसान जो कि ये दोनों ईदें दिन को मनाते हैं जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। दोस्तों, शबे बारात के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शबे कदर या शबे बारात है और हजरत अकरमा रदियल्लाहु अन्हु और दिगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र मुबारका से मुराद शबे बारात है। दोस्तों, इस रात में उन तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया में जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं, यानी कि इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात को क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फिर इरशाद फरमा दीजिए। तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल जितना भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं
اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کی اعمال اور اس رات میں لوگوں کے رزق مقرر کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالی حضرت ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام ان فہرست یعنی لسٹ میں ہے انہیں روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنے بنگلہ کوٹھی بنانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کے زندگی ختم ہونے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایک خوف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک خیال ہوا شاید آپ کسی دوسرے اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنے شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر اپنے شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور بغض رکھنے والے ہو۔ ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور کینہ رکھنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی اپنی رحمت سے 2 کے علاوہ سب لوگوں کی مدد فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ دوستو، شب بارات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں، اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کی وقت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ اے اعلان طلوع فجر یعنی سورج نکلنے کے وقت تک اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المکرم میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات ہمیں کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار اس مقدس رات میں تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور تمام مسلمانوں کو پریشانی بلا مصیبت سے محفوظ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔